شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بے پناہ خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ بات کہ یہ 10 روزہ پروگرام جو آن لائن چل رہا ہے، خانقاہ عالیہ صفویہ صفی پور شریف کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس پورے پروگرام کے روح رواں ہیں صاحب سجادہ حضور نوازش محمد فاروقی صمدی میاں دامت برکاتہم القدسیہ، اور آپ کے چھوٹے بھائی ہر دل عزیز شخصیت حضرت افضال محمد فاروقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ ان دونوں بھائیوں کی کوششوں سے، ان دونوں بزرگوں کی کوششوں سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی طالبین و سالکین کی تسکین کے لیے آن لائن پروگرام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وابستگان سلسلہ خصوصی طور پہ اور جہاں تک اس ویڈیو کے ذریعے اور اس چینل کے ذریعے یہ پیغام پہنچے، وہ سب عمومی طور سے اس سے مستفیض ہوں گے، اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھا سکیں گے۔ اس کے لیے میں ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ان دونوں حضرات سے ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگوں کی وراثتوں کو اللہ رب العزت عام و تام فرمائے۔ خانقاہ عالیہ صفویہ صفی پور شریف کسی بھی جہت سے ہندوستان میں بھی اور بیرون ہند بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت مخدوم شاہ صفی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد کے ایک نابغہ روزگار شخصیت گزرے ہیں، جن کے نام سے یہ خانقاہ منسوب ہے، اور نہ صرف خانقاہ بلکہ یہ قصبہ بھی، جو کسی زمانے میں سائیں پور ہوا کرتا تھا، لیکن مخدوم صاحب کے وجود مسعود نے
اس بستی کو سائیں پور سے صفی پور شریف میں بدل دیا، اور صفی پور شریف کے نام سے یہ بستی ایک عالم میں پہچانی جا رہی ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے ہمارے ان بزرگوں کی جانب سے، وہ ہے قافلہ سالار عشق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ظاہر ہے کہ یہ عنوان کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، چونکہ یہ پروگرام خانقاہ کے زیر انتظام چل رہا ہے اور خانقاہ عشق کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس پروگرام بلکہ اس موضوع کی مناسبت خانقاہ سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع پہ چند باتیں آپ سے عرض کر سکوں۔ جو ہمارا موضوع ہے قافلہ سالار عشق امام حسین، اس موضوع کی مناسبت سے میں ڈاکٹر اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے امام علی مقام کی خدمت میں بطور خراج عقیدت پیش کیے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت اشعار ہیں، فارسی زبان میں لکھے گئے ہیں، سننے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ روح کی گہرائیوں میں اس کو اتارا جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں علامہ کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول، کہ وہ جو عاشقوں کے امام اور پیشوا ہیں اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے سرو آزاد ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بحر آں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ یہ وہ ہستی ہیں جو امت مسلمہ کے بہترین شہزادے ہیں، اور جن کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوش مبارک سواری بنا کرتا تھا۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، معنی ذبح عظیم آمد پہ سر۔ اللہ اللہ اس ہستی کے والد محترم بسم اللہ کی با ہے۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی مکمل وضاحت کروں اور پوری روایت آپ کو سناؤں، کیونکہ وقت بہرحال مختصر رہتا ہے۔ تو کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، معنی ذبح عظیم آمد پہ سر۔ باپ بسم اللہ کی با ہیں اور بیٹے یعنی آپ خود امام علی مقام، جو قرآن حکیم کی آیت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس ذبح عظیم کی مراد بن کر دنیا میں ظاہر ہوئے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ موسیٰ اور فرعون اور اسی طریقے سے شبیر اور یزید، یہ دو قوتیں حق و باطل کی پہچان ہیں، اور از ابتدا شروع سے ہی یہ دونوں قوتیں کائنات میں نمودار ہوتی رہی ہیں۔ جو علامہ کا ایک اور شعر ہے نا اسی مناسبت سے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولے۔ یہ دونوں قوتیں جو حق و باطل کا استعارہ ہیں، یہ ابتدائے زمانے سے چلی آتی رہی ہیں اور چلی آتی رہیں گی۔ زند حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حق شبیر کی طاقت ہی سے زندہ ہے۔ امام علی مقام نے جو کردار پیش کیا، جو تاریخ پیش کی،
اسی کردار اور اسی تاریخ نے حق کو زندہ رکھا۔ اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اور اس قوت شبیری کے مقابل میں جو بھی باطل طاقتیں آئی ہیں ان کا انجام سوائے حسرت اور سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ امام علی مقام نے اپنے کردار سے وہ تاریخ رقم کی کہ قیامت تک کے لیے ظلم اور استبداد کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی آپ نے، اور موج خون او چمن ایجاد کرد، اور آپ کے خون کے قطروں کی موج نے ایک نیا چمن آباد کیا، ایک نیا چمن ایجاد کر دیا۔ اور بڑا خوبصورت شعر کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعلہ ہا اندوختیم۔ قرآن کے اسرار و رموز ہم نے امام علی مقام سے سیکھے ہیں، اور ہمارے اندر جو ایمانی شعلے ہیں ان شعلوں کو امام علی مقام کے عشق کی آگ سے ہم بھڑکاتے ہیں۔ اشعار بہت ہیں لیکن میں مختصر کرتا ہوں اسے، 2 شعر اور صرف سناؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ تار ماں از زخم اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایما ہنوز۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے تار آج بھی اسی مضراب کی وجہ سے لرزاں ہیں، اور امام علی مقام کے نعرہ تکبیر کے سبب ہی آج بھی ہمارا ایمان زندہ ہے۔ اور اخیر میں یہ دعا کی ہے اقبال نے کہ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پا کے او رساں۔ اے باد صبا، اے دور کی بستیوں کی نامہ بر، میرے آنسوں ان کی قبر کی خاک پا تک پہنچا دو۔ اللہ رب العزت علامہ اقبال کی اس آرزو کو پوری فرمائے۔ تو یہ اشعار میں نے اس لیے سنائے ہیں کہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، جو اس کا مطلع ہی تھا۔ میرا موضوع پھر سے آپ سنیں گے، قافلہ سالار عشق امام حسین، اور اس پوری نظم کہہ لیں، منقبت کہہ لیں، اس کا مطلع ہی ہے آں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول۔ اب میں اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ موضوع ہے قافلہ سالار عشق۔ اس راہ میں، عشق کی راہ میں، محبت کی راہ میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، بڑی کٹھنائیاں ہوتی ہیں، بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑے امتحانات ہوتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے جو اکثر و بیشتر خانقاہوں میں بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ کھال کھینچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق بازی تماشا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس راہ میں قدم رکھے گا، اور نہ صرف یہ کہ قدم رکھے، وہ قافلہ سالار بن جائے، تو ظاہر ہے کہ انہیں اسی اعتبار سے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ چنانچہ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ آزمائشوں ہی کا ذکر ہے۔ خود اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہاری آزمائش نہ ہو اور تمہیں امتحان کے مراحل سے گزارا نہ جائے۔ اور کن کن آزمائشوں سے گزارا جائے گا، کن کن امتحانات سے گزارا جائے گا؟ تو اللہ کہتا ہے خوف سے، بھوک سے، مال میں کمی کر کے، جانیں لے کر کے، اور پھلوں میں کمی کر کے۔ ایک
دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، صرف اس بیس پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا۔ اس سے پہلے والوں کو بھی ہم نے آزمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ رب العزت جان لے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب امام پاک اس میدان کے قافلہ سالار ہیں تو ان کی زندگی بھی ان آزمائشوں سے اور ان مرحلوں سے یقیناً گزری ہوگی اور گزری ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، امام پاک کی سیرت پڑھتے ہیں، تو پوری زندگی، نہ صرف یہ کہ وہ کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا صرف وہی نہیں، بلکہ آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ امتحانات، مصیبتیں، دشواریاں قدم قدم پہ آپ کے ساتھ لگی۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، البتہ ہر خاص و عام اس سے واقف ہے کہ امام پاک کی زندگی میں، اور صرف امام پاک ہی نہیں، جو پورا گھرانہ ہے، خانوادہ نبوت ہے، اس پورے گھرانے کو اللہ رب العزت نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے قدموں میں ڈال دی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود کن آزمائشوں سے گزارا گیا ہے آپ۔ اور مقصد اللہ رب العزت کا یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے خاص بندوں کو وہ آزماتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ جو غالباً اصغر گونڈوی صاحب کا شعر ہے، میں بھول رہا ہوں، شاعر کا نام بھول رہا ہوں، غالباً اصغر گونڈوی صاحب کا ہے کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ رب العزت جب بھی اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے تو اس آزمائش کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انہیں مزید قرب کے منازل عطا کرنا۔ پورا خانوادہ نبوت بشمول سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزمائشوں سے گزارے گئے، اور یہ کہنے میں ذرا بھی مجھے تأمل نہیں ہے کہ ان آزمائشوں میں پوری کامیابی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ، پوری جمع مردی کے ساتھ اس پورے خانوادے نے اپنے آپ کو گزارا ہے۔ ایسا گزارا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بشر الصابرین کا جو ٹکڑا ہے وہ اسی خانوادے کے لیے۔ تو حضور کی زندگی آپ دیکھ لیں، اشعار کی زبان میں میں کہہ دوں، کم وقت میں شعر کی زبان میں زیادہ باتیں پہنچ جاتی ہیں، تو مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خود فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اور آپ کی شہزادی سیدہ کائنات جو ہیں سلام اللہ علیہ، کیسی زندگی ان کی گزری، کن کن آزمائشوں سے گزری، اور رسول اللہ چاہتے بھی تھے کہ اسی طرح گزرے۔ ایسا نہیں کہ کوئی محتاجگی تھی، مجبوری تھی، نہیں، خود رسول اللہ کا منشا تھا۔ چنانچہ تسبیح فاطمی جو بہت مشہور ہے، اور ہر خاص و عام، ہر مسلمان تقریباً ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا ورد کرتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟
مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، جنگ میں کامیابی ہوئی تھی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے صحابہ کو فتح سے ہمکنار کیا تھا، تو بہت سارے اسباب ملے، مال غنیمت ملے، ساز و سامان ملے، غلام ملے، باندیاں ملی، تو رسول اللہ صحابہ کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو حضرت علی نے سیدہ کائنات سے کہا کہ فاطمہ، چکی پیسنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے تمہارے کاندھوں پہ نشانات آ گئے ہیں، تمہارے بابا حضور صحابہ کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، تم بھی جا کر اپنی خدمت کے لیے کسی غلام، کسی باندی کو مانگ لو۔ تو اپنے شوہر مولا علی مشکل کشا کے کہنے پہ سیدہ کائنات حضور کی خدمت میں تشریف لائیں، حاضر ہوئیں، اور انہوں نے یہ مدعا رکھا کہ ابا حضور ایسا ایسا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو یہ غلام یا کوئی باندی مجھے بھی عطا کر دیں۔ اس پر حضور نے کیا بات کہی؟ اس سے جو ہمارا مدعا ہے کہ حضور خود چاہتے بھی تھے کہ انہی آزمائشوں کے دور سے میرا خانوادہ گزرے، اس پر حضور نے حضرت فاطمہ سے کہا، تو ظاہر ہے کہ یہ مقام کوئی بھی باپ ہوگا تو وہ چاہے گا کہ اپنی بیٹی کو سکون پہنچایا جائے، دنیاوی عیش و عشرت کے ساز و سامان فراہم کیے جائیں، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، میں اس سے بڑی چیز تمہیں دیتا ہوں، یعنی اس غلام اور اس باندی سے کجا بڑی چیز تمہیں میں دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ تم یہ پڑھ کے سو جایا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ۔ اس سے کجا بڑی نعمت ہے، یہ غلام اور باندی سے کجا بڑی نعمت ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ میں نے جو کہا کہ حضور کی منشا بھی یہی تھی کہ ہمارا خانوادہ اور ہمارا گھرانہ انہی آزمائشوں کے دور سے گزرے، تو قافلہ سالار عشق یوں ہی نہیں بنے ہیں وہ امام پاک، خوف کی زندگی، بھوک، مال کا نذرانہ، اور ایون یہ کہ اپنی جان کا نذرانہ، ان سارے مراحل سے بیک وقت گزرے۔ اور مجھے یہ بھی کہنے میں ذرا تعمل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آزمائشیں بتائی ہیں نا قرآن میں الگ الگ، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت پہلے سے آزما رہا ہے، جو دوسری آیت میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزما رہا ہے، اور آزماتا رہے گا، صبح قیامت تک آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور آزمائشیں کن کن ذریعوں سے لی جائیں گی وہ بھی بتا دیا قرآن نے، خوف سے، بھوک سے، مال لے کر، جان لے کر، اور پھلوں میں کمی کر کے، نتائج میں کمی کر کے۔ تو ہر زمانے میں لوگوں کو آزمایا جائے گا، لیکن الگ الگ طریقوں سے، کسی کو خوف سے، کسی کو بھوک سے، کسی کو مال لے کر، کسی کو جان لے کر، کسی میں 2 چیزیں پائی جائیں گی، کسی میں 3 پائی جائیں گی، لیکن شاید یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، امام پاک کی یہ واحد ایسی زندگی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی آزمائشوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، اپنے ایک بندے کو ان تمام آزمائشوں سے بیک وقت گزار دیا تھا۔ آپ امام پاک کی زندگی دیکھیں تو جتنی آزمائشوں کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، ان ساری آزمائشوں سے اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب اور برگزیدہ بندے کو گزارا، اور اللہ کے اس محبوب اور برگزیدہ بندے نے اور نور نظر مصطفیٰ نے، لخت جگر علی نے، اور شہزادہ سیدہ کائنات نے پوری جوان مردی کے ساتھ اور پوری کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو ان تمام آزمائشوں سے گزار لیا، اور ایسا گزارا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہی کے لیے تو آیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خاص صلوات اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں ایسے لوگوں پر، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں،
ایک بہت اہم فریضہ ہے امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ قرآن حکیم کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو بہترین امت؟ دو سبب اس کا۔ اخرجت للناس، تمہیں ہم نے تمہارے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے برپا کیا ہے۔ تمہارا وجود انسانوں کی خیرخواہی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، اپنے آپ میں سمٹ کے نہ رہ جانا۔ تم بہترین امت ہو، پہلی چیز کیا ہے کہ تمہیں ہم نے لوگوں کے لیے برپا کیا۔ اور آگے کیا کہا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ صفت تو تمام صحابہ کے درمیان تھی، ایک طرح سے کہہ لیں تو قدر مشترک ہے یہ جملہ صحابہ میں۔ لیکن امام علی مقام جو سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ایک ہیں، حضور نے اپنے دونوں شہزادوں کے لیے کہا ہے نا کہ میرے دونوں شہزادے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام پاک جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کچھ نہ کچھ تو خوبیوں میں اضافہ ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آپ کا رول کیا رہا؟ جو ایک حدیث ہے اس سے آپ سمجھیں، اس سے امام کی شخصیت ابھر کر سامنے آئے گی۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی خلاف شرع کام دیکھے معاشرے میں اور سوسائٹی میں، تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنی قوت سے روکے، پوری جمع مردی کے ساتھ اس باطل کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس خلاف شرع امور کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ٹاپ کا درجہ ہے ایمان کا۔ کیا؟ فَبِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے اپنی قوت سے، اپنی طاقت کا استعمال کرے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر قوت سے ختم کرنے کی صلاحیت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، کیپیسٹی نہ ہو، تو اپنی زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا جانے، یعنی دل میں اسے تکلیف ہو، درد ہو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت محمدی سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ ایک دل میں اس کے ہوک سی اٹھنی چاہیے، ٹیس سی اٹھنی چاہیے۔ مگر یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تو الفاظ کیا ہے؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ لیکن ایک دوسری روایت میں الفاظ مختلف ہیں، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر دل میں بھی درد نہ پیدا ہو تو پھر سمجھ لو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اس حدیث کے تناظر میں آپ دیکھیں تو جو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کیا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ خلاف شرع اگر کوئی کام معاشرے میں دیکھے تو بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنی قوت بازو سے روکے۔ جب ہم امام کی زندگی دیکھتے ہیں تو جب یلغار ہوئی ہے شریعت محمدی پر، اور جب دین مصطفی کو شرار بولہبی نے، چراغ مصطفی کو شرار بولہبی نے بجھانے کی کوشش کی ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، امام پاک نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی ہے جس کی مثال شاید
رہتی دنیا تک نہیں دی جا سکتی کہ کس جوانمردی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے اس کے مقابلے میں۔ تو میں پھر کہوں گا کہ یوں ہی قافلہ سالار عشق نہیں بنے ہیں، بہت کچھ قربان کرنا پڑا ہے آپ کو۔ اصغر صاحب کا پھر ایک شعر مجھے یاد آتا ہے نا، کہ اس کو مطلوب ہیں کچھ قلب و جگر کے ٹکڑے، اس کو مطلوب ہیں کچھ قلب و جگر کے ٹکڑے، جیب و دامن نہ کوئی پھاڑ کے دیوانہ بنے۔ تو یوں ہی یہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا۔ ایک اور بڑا مشہور مصرع ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ تو اس پہلو سے بھی، امر بالمعروف کے حوالے سے بھی اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی، صحابہ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ میں ایک ممتاز مقام اور منفرد مقام امام علی مقام کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ اور پھر ایک آخری بات میں اور عرض کروں، جو آیت میں نے پڑھی ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس سے پہلے کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آپ امام کی زندگی دیکھیں، آپ نے کسی سے مدد کی بھیک نہیں مانگی۔ یقین ہو چکا تھا اب یہ ظالم میرے قتل کے بغیر راضی ہونے والے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، دامن نہیں پھیلایا، بلکہ قرآن کا جو حکم تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ اس آیت کی تفسیر ہے امام حسین تو غلط نہیں ہوگا۔ صبر کا جبل استقامت بن کر دنیا والوں کے سامنے ایک نظیر چھوڑی آپ نے۔ معمولی چیز ہے، کسی کے گھر میں ایک جوان کی موت ہو جائے، پورا محلہ دلاسا دینے کے لیے موجود ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیسا صبر عطا کیا تھا سینہ حسین کے اندر، ایک دو نہیں 72 لاشوں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، مگر اس کے باوجود صبر کے کوہ ہمالہ بن کر کھڑے رہے اور دنیا والوں کے سامنے ایک نظیر چھوڑی۔ اور یہ کہنے میں بھی مجھے کوئی تأمل نہیں ہے کہ موجودہ دور میں لوگ ذرا سی بات پہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ امتحان سے مجھے گزار دیا، اتنی بڑی مصیبتیں ہمارے اوپر ڈال دی۔ میں صاف لفظوں میں یہ کہوں کہ اب جتنی بڑی مصیبت بھی ہمارے اوپر آ جائے، اس سے بڑی نہیں آ سکتی ہے جو کربلا کی دھرتی پر، کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام پہ آئی تھی۔ لیکن اس موقع پر آپ صبر و رضا کے پیکر بنے رہے، تب جا کر یہ مقام و منصب ملا ہے کہ آپ قافلہ سالار عشق بنے۔ اور نماز سے کیسی مدد مانگی؟ وہ بقول علامہ اقبال ہی پھر وہ شعر میں کہوں گا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبی، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبی۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ ظاہر ہے کہ وقت کی پابندی ہے، لمٹ ہے، تو اس وضاحت کے ساتھ کہ میں نے آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے، میں تو صرف ان کا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے حاضر ہوا۔ اور مجھے یہ بھی کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، الفاظ چھوٹے ہیں، وہ ہستی بڑی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس ہستی کا حق ادا کر دیا جائے اور کما حق ہو ان کا تذکرہ کر دیا جائے۔ اخیر میں وہ نظم تو ہر چند کے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں ہے، علامہ اقبال کی، فارسی زبان میں ہی، لیکن اس کے
دو اشعار کی وجہ سے میں اس نظم کے 3-4 شعر آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ کیا خوبصورت بات اقبال نے کہی اور کس جہت سے امام پاک کی شخصیت کو نمایاں کیا ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے عزیز ہے، کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ تو تین نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہے، اور وہ 3 نسبتیں کیا ہیں؟ تو کہا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ جو اولین و آخرین کے امام ہیں، وہ جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی نور چشم ہے سیدہ کائنات، ان کی دختر نیک اختر ہے سیدہ کائنات۔ تو یہ ایک نسبت ہوئی، اور دوسری نسبت سنیں آپ، بانوے آگ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ان کے شوہر کون ہیں؟ جو تاجدار حل عطا ہیں، جو مرتضی ہیں، جو مشکل کشا ہیں، جو اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں۔ میں چھوڑ کے اصل میں جو سنانا ہے وہ یہ ہے، اب سنیں کہ تیسری نسبت کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کارواں سالار عشق۔ کیونکہ یہ موضوع ہے نا میرا، قافلہ سالار عشق امام حسین، اس لیے میں نے اس نظم کا بھی، اس منقبت کا بھی انتخاب کیا، جس میں اصل یہ شعر سنانا مقصود تھا۔ کہ تیسری نسبت علامہ اقبال کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق، کہ سیدہ کائنات یہ ماں کن کی ہیں؟ اس ہستی کی ماں ہیں جو پرکار عشق کا مرکز ہے۔ بچپن میں ہم لوگوں نے پڑھا تو وہ پرکار ہوتی تھی جس کی نب جو ہے وہ سینٹر میں رہتی اور پینسل کو اس کے ارد گرد گھمایا جاتا تو گول دائرہ بنتا۔ اگر وہ پرکار کی نب اپنی جگہ سے کھسک جائے تو دائرہ درست نہیں ہوگا، دائرہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ علامہ اقبال امام علی مقام کو پرکار عشق کا مرکز قرار دے رہے ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر اگر عظیمت کی یہ داستان امام علی مقام رقم نہ کرتے تو وہ جو دین محمدی کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں کہیں نہ کہیں کجی آ جاتی۔ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کے اشعار ہیں نا، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد ہیں۔ اقبال نے کہا کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کارواں سالار عشق۔ سیدہ کائنات کو جو تیسری نسبت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات اس ہستی کی ماں ہے جو عشق کے پرکار کا مرکز ہے، اور یہ اس ہستی کی ماں ہے جو کارواں سالار عشق۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ من اللہ ہوئی ہیں، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہوئی ہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں وہ میری جانب سے ہوئی ہیں، اور میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے آپ تمام ناظرین و سامعین کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اخیر میں پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حضرت سمدی میاں قبلہ اور حضرت افضال میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہوں ان دونوں بزرگوں کے لیے، خانقاہ معظم خانقاہ عالیہ صفویہ صفی پور شریف کے لیے بھی۔ بس ایک شعر میں، بلکہ 2 شعر میں، کہ الہی تابوت خورشید و ماہی
چراغ چشتیاں را روشنائی، اور دوسرا شعر کے چمنے کے تا قیامت، گلے او بہار بادا، صنمے کے بر جمالش، دو جہاں نثار بادا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔